الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له فناء ولا زوال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب البهجة والنور والمفاخر والأفضال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال الله من تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا أو كما قال. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں آپ حضرات عام طور پر ولایت کے باب میں سنتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اصولی باتیں بہت سنجیدگی سے عرض کریں گے. آپ جتنا زیادہ توجہ اور دھیان سے مجموعی طور پر ان مضامین پر نظر رکھیں گے، انشاءاللہ فکر و عمل کی راہ ہموار ہوگی اور زمانے کے احوال اور لوگوں کے احوال کو سمجھنے میں تھوڑا سا تعاون بھی ملے گا. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ غالباً 11ویں پارے کی ہیں. سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیات میں پروردگار عالم نے
ایک اپنے خصوصی کمالات کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد اپنے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور جو اس کے خاص بندے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا نوازشات ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں ان کے لیے کیا انعامات ہیں، ان کا تذکرہ اور اس کا اشارہ ان آیات میں موجود ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، آپ کسی بھی حالت میں رہو، تم کسی بھی حالت میں ہو، جس کسی حالت میں تم ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، تم قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کر رہے ہو یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ رہے ہو، کہیں کا حصہ، کوئی حصہ، بس قرآن پڑھ رہے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، کوئی عمل، جو بھی عمل، جہاں کہیں تم کر رہے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم تم پر گواہ ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ۔ مخاطب کون ہے؟ سارا عالم انسانی۔ خصوصی خطاب خصوصیت کے ساتھ آقا پر وحی اتاری گئی، اور آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، آدمی چاہے چھوٹا عمل کرے یا بڑا، کھل کر کہے کرے یا چھپ کر، اچھا کرے یا برا، دنیا کے کسی خطے میں کرے، زمین پر کرے یا آسمانی بلندیوں پر کرے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آئے، کہیں کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آئے، کوئی بھی حکم اللہ پاک نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی حصہ، بہرحال جو کچھ تم لوگ اپنے اعمال میں موجود ہو اور اپنے اپنے عمل کر رہے ہو، ہم تم پر حاضر ہیں۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، اللہ حاضر، اللہ گواہ، اللہ شہید، اللہ گواہی دینے والے، اللہ حاضر و ناظر، اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے، ایسی نظر ان کی، کیسا علم ان کا، کیسا کمال ان کا۔ بزرگوں نے ایک جملہ دیا تاکہ اس کا اہم ہونا کسی قدر آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ اندھیری رات میں، کالی کوٹھڑی میں، کالی چٹان پر، کالی چونٹی کے چلنے کو اور رینگنے کو اللہ دیکھتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس پر گواہ ہے۔
تو اب کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ بس یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ خطاؤں سے بچنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ معاصی اور عصیان سے بچنے کا اصول کیا ہے؟ خطا کاری سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ یہ ہے وہ تدبیر. اللہ حاضر. اسی واسطے اولیاء اللہ جب ذکر کراتے ہیں اپنے مریدین کو کہتے ہیں اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ حاضر ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. میرے دوستو، بہت انتہائی عجیب علم ہے، بہت انتہائی سادہ، مگر انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل. اگرچہ بولنے میں سادہ ہے، پڑھ لینے میں سادہ ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل جب میدان میں اترتے ہیں، عملی طور پر جب اس علم کو برتنے لگتے ہیں تو اس کی وقت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی ضرورت کا اور اس کے نازک ہونے کا اعتبار کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے. اللہ کے سوائے کوئی حاضر و ناظر نہیں. جو لوگ غلط علم سے غیر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں وہ احمق نمبر 1 جاہل اور کندے ناتراش ہے. ان کو اہل سنت والجماعت کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. دوسرا، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما تشعرون ایان یبعثون. عالم الغیب اللہ ہے، اللہ گواہ ہے. بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گواہی کے اندر کسی کے موجود ہونے کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہیں، گواہ ہیں، بغیر دیکھے گواہی کیسی؟ تو ہر جگہ دیکھنا ضروری تھوڑا ہی ہے. اور کیا ہم نے اللہ کو دیکھا جس کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے آسمان سے کتابوں کے اترنے کو دیکھا جس کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پاک کو اترتے ہوئے نزول ہوتے ہوئے دیکھا جس کی گواہی دے رہے ہیں؟ تو کیا گواہی کے لیے ایک خاص قسم کی گواہی جو عدالتوں میں ہوتی ہے اس کا اعتبار الگ، خاص شان، لیکن اس کی وجہ سے مضمون کو لپیٹ کر یا چبا کر پیش کرنا یہ نہ قرین اصول ہے نہ قرین ضابطہ. اسی لیے آدمی علم تحقیقی اختیار کرنا چاہیے. اسی واسطے جامع قسم کی، الڑ قسم کی، نامعقول قسم کی آبا اور اجداد کی پیروی سے بچایا گیا. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. نہ عقل ہے نہ ہدایت کا نور ہے، وہاں پیروی کر رہے ہو. ہاں جہاں عقل ہو، جہاں ہدایت کا نور ہو، جہاں رسول کی پیروی ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہو، جہاں اللہ کا حکم ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کا معاملہ ہو، وہاں آپ اتباع اور پیروی کریں گے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر وہ اللہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں، گواہ.
اگر اتنی بات کھل جاتی، مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اکبر کی معیت سے احوال بدل جاتے. اللہ بڑا سب سے، اللہ بڑا سب سے، اکبر کی معیت سے احوال بدل جاتے. ایقان نگر ہوتا ایک انقلاب آتا، دل میں لیے اجالا ایک آفتاب آتا. اس کو علیم پا کر افکار بدل جاتے، اس کو سمیع پا کر گفتار بدل جاتی، اس کو بصیر پا کر کردار بدل جاتا. تین اسماء الہیہ کے اندر انقلاب آ جاتا ہے آدمی کا. اور اگر کوئی 99 اسماء الہیات کے مقتضیات پر عمل کر کے ان 99 اسماء کا احساس اور ان کا علم اور ان کو یاد کرے اور برتنے لگے تو ماشاءاللہ نور نلا نور نورانی بن جائے گا وہ آدمی. ہاں، جان خالق جاننے کا شعور مل گیا تو فکر ٹھیک ہو جائے گی کہ میری دماغ کی سلوٹوں میں رہنے والی چیزیں اور میرے فکر کے پاس میں بسنے والی چیزیں اور میرے تخیلات، میرے وسوسے اور میرے گمان اور میرے خیالات، ایک ایک خیال اور فکر کی ایک ایک کروٹ سے اللہ واقف ہے، اللہ جانتے ہیں. ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کیا انقلابات آدمی کے اندر دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے بیٹا چوری کرتا ہے، استاد دیکھ رہا ہے بچہ کوئی گناہ کرتا ہے، طالب علم کوئی گناہ کرتا ہے، محتم دیکھ رہا ہے جی طالب علم جرأت کرے گا بے حرکتوں، مگر حاکم دیکھ رہا ہے، جی عدالت والے دیکھ رہے ہیں، ناظر دیکھ رہا ہے، محتم دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے کلکٹر، منسٹر، آفیسر، گورنر، یہ اور وہ فلاں چناں دیکھ رہے ہیں، ممتحن دیکھ رہا ہے، کتنا تغیر آتا ہے، کتنی تبدیلی ہے آتی ہے آدمی میں. لیکن یہ کیسا المیہ ہے امت کا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں ہوں اس کام کے پاس، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں موجود ہوں اس جگہ، میں دے رہا ہوں گواہی. اذ تفیضون فیہ، جس حال میں تم وہ کام کر رہے ہو، اس کام کا آغاز کیے ہو، اس کام میں مشغول ہو، اس کام کو کر رہے ہو، ہر حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب خصوصی اور عمومی، تمہارے پروردگار سے ایک رائی برابر کوئی چیز غائب نہیں ہے، دور نہیں ہو سکتی، غائب نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی، لاکھ چھپا لو نہیں چھپتی. 1,00,000 اور 1 کروڑ پردوں کے اندر بھی رکھو، اللہ پاک ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے پہلا پردہ نہ ہونے پر دیکھتے ہیں. 10 کروڑ پردے قائم کر لو، 70,000 کروڑ پردے قائم کرو، پھر بھی اللہ کی نظر پہلے پردے پر جیسی پڑتی ہے، پردے کے بغیر جیسے وہ دیکھتے ہیں، ایسے 70,000 پردوں کے اندر بھی وہی سے دیکھتے ہیں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. چاہے زمین کے اندر کوئی چیز ہو ایسی، اور چاہے آسمانوں میں ہو کوئی چیز ایسی، اور چاہے اس سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. سب چیزیں علم الہی میں موجود، سب چیزیں لوح محفوظ میں مکتوب ہیں. اس کو بولتے اللہ فی کتاب مبین، اللہ کی کھلی ہوئی کتاب موجود ہے، لوح محفوظ میں مکتوب ہے.
اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا تقدس، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اس شان کی ہے کہ کوئی نہیں چھوٹ سکتے، اس کے ہیت علم سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ان کی ذات محیط ہے، ان کی صفات محیط ہے، اور ان کے اسما محیط ہے، اور ان کی ذات ہر اعتبار سے پوری کائنات کے ہر ذرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اللہ کا گھیرا توڑ کر جا نہیں سکتے۔ ان اللہ بکل شیء محیط۔ اسی خصوص علم کے عطا کرنے کے لیے اللہ والوں نے اللہ کے اسی قرب اور نزدیکی کی بات بتائی تاکہ انسان صحیح معنوں میں اللہ والا بن جائے۔ آپ حضرات اولیاء کا بیان سنیں گے اس مہینے کے اندر، بہت سے علماء سے، بہت سے خطباء سے، بہت سے ائمہ سے اور بہت سے مقررین سے، لیکن میرے دوست بنیادی طور پر کچھ باتیں یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے اس کے بعد والی آیت اولیاء اللہ سے متعلق ہے۔ ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، ولا سے بنا ہے، اس کے معنی دوستی کے آتے ہیں، نگرانی کے آتے ہیں، سرپرستی کے آتے ہیں، محبت کے آتے ہیں، اور نصرت کے آتے ہیں، مدد وغیرہ کے بھی معنی آتے ہیں۔ کئی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اللہ پاک نے اللہ نے اپنے دوستوں کو تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے کو بھی دوست قرار دیا، اور اپنے خاص بندوں کو اللہ نے اپنے دوست قرار دیا، اور اللہ نے اپنے کو بھی ولی قرار دیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کے، اللہ سرپرست ہے، اللہ نگران ہے، اللہ محافظ و نگہبان ہے، اللہ ناصر و مددگار ہے، اور اللہ تعالی کی زیر تعلیم، زیر تربیت ہے، زیر ربوبیت ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ اللہ اپنی ولایت سے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انسانوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان میں لاتے ہیں، توحید کے شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور میں لاتے ہیں، کذب کے اندھیروں سے نکال کر صداقت کے نور میں لاتے ہیں، اضطرار کے اندھیروں سے نکال کر استقامت کے نور میں لاتے ہیں، بدعات کے اندھیروں سے نکال کر سنت کے نور میں لاتے ہیں، غفلتوں اور فسق اور فجور کی تاریکیوں سے نکال کر یہ نور میں لاتے ہیں، نور میں، یاد کے نور میں لاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی ایمان چھوڑ رہا ہے، کوئی قرآن چھوڑ رہا ہے، کوئی حدیث چھوڑ رہا ہے، اور کوئی اطاعت چھوڑ رہا ہے، کوئی تلاوت چھوڑ رہا ہے، کوئی ذکر چھوڑ رہا ہے، اور کوئی نصیحت اور خیر خواہی کی بات چھوڑ رہا ہے، اور کوئی امر بالمعروف چھوڑ رہا ہے، اور کوئی نہی عن المنکر کی بات چھوڑ رہا ہے، اور کوئی اعمال صالحہ چھوڑ رہا ہے، اور کوئی اعمال حسنہ چھوڑ رہا ہے، تو یوں سمجھنا کہ وہ اولیاء الرحمن سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اولیاء الشیطان سے ان کا تعلق ہے۔ ہاں، اللہ نے یہی بولے، ہم نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے بعد، جو آیت بڑی تھی آیت الکرسی کے بعد والی آیت، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گئے، جو توحید کے راستے سے ہٹ گئے، جو شریعت مطہرہ کے دائرے سے ہٹ گئے، ان کے ولی، ان کے دوست طاغوت اور شیاطین ہیں۔ انہیں کیا کرتا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان کا کام یہ ہے، الٹا، وقت تنگ ہے، پہاڑا وہاں پڑھ لو۔ معلوم یہ ہوا ایک کا تعلق حزب اللہ سے،
دوسرے کا تعلق حزب الشیطان سے، ایک کا تعلق اولیاء رحمانی سے اور دوسروں کا تعلق اولیاء شیطانی سے۔ اللہ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، نگہبان کے آتے ہیں، محافظ کے آتے ہیں، ناصر اور مددگار کے آتے ہیں۔ اللہ والے ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیلات تو بہت ہیں، تو چھوٹی سی سادہ سی بات یاد رکھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اجتنب المعاصی کلہا، سارے گناہوں سے بچنا، واتبع الشریعہ بأسرہا، شریعت پر کی پیروی کرنا پورے، مثلا ادى الفرائض، فرائض کو ادا کرنا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، قربانی ہے، یہ نذر و منت للہ بھی ہے، طواف کعبہ بھی ہے، وغیرہ، دعا بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، ذکر فکر بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ امام غزالی نے بہت سی اس کی تفصیلات لکھی ہیں، جو چاہے پڑھ لے، مجھے یہاں ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، یہ قرض کرنا ہے۔ ادى الفرائض والواجبات والسنن وتطوعاتها، فرائض کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے، سنتوں کو ادا کرے اور نوافل کو ادا کرے۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر لے تو کیا ہوگا؟ یہ یقرب اللہ بہا، اللہ پاک اس کے یتقرب الی اللہ بہا، ان اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ یتقبل اللہ منہ، اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، ویتخذہ ولیا، اور اس کو ولی بنا لیں گے۔ ھذا ھو حقیقت الولایہ، لا صدور الکرامات، لا صدور خرق العادہ، عادت کے خلاف کرامتوں کا ظاہر ہونا شرط نہیں ولایت کے لیے۔ ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک 100% ولی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی کرامت اس سے صادر ہو، اس لیے کہ بہت سے صحابہ وہ ہیں جن سے ایک بھی کرامت زندگی میں صادر نہیں ہوئی، لیکن کیا ولی نہیں دے؟ لاکھوں اولیاء وہ ہیں کہ جن سے کرامتیں صادر نہیں ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کو ولی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت الجماعت کا مسئلہ پوروں کا یہی ہے، شمال کے علماء کا، جنوب کے علماء کا، سب کا۔ کوئی متفقہ مسئلہ سنا رہا ہوں میں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوا اللہ کا الگ بات ہے۔ لا صدور خرق العادہ، عادت کے خلاف کسی چیز کا پایا جانا۔ بھائی عادت کے خلاف کیا ہے؟ دجال تو ہوں گا نہیں ہوگا، انہیں اللہ کا ولی بارش برسائے گا، کھیتی اگائے گا، قتل کرے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا اور جلا بخشی کرے گا، دعا کر دے گا یا پھونک مار دے گا یا زندہ ہونے کا حکم دے گا، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جی یقینی طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے حدیثوں میں، اور ایسی ویسی حدیثیں بھی نہیں ہیں، مستند حدیثوں میں دجال کے بہت تفصیلی حالات اور واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو کیا انہیں ولی عادت کے خلاف کسی چیز کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ولایت اور ولی ہونے کے لیے؟ اسی لیے میرے دوست، ہاں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ کرامات الاولیاء حق، امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس دینی عربیہ، اس میں لکھا ہوا ہے معجزات الانبیاء حق وکرامات الاولیاء حق۔ مگر یاد رکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا پر اڑے تو بھی اعتبار نہ کرنا، اگر کوئی پانی پر چلے تو بھی اعتبار نہ کرنا،
جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کے مطہرہ کے اوپر عمل پیرا ہے یا نہیں، مومن اور صالح ہے یا نہیں۔ خیر بزرگوں نے سمجھانے تو بہت آسان کر دیا، اس مضمون کو تفصیل میں جانا نہیں ہے، عقل مند اشارہ کافی ہے۔ والد واجد ایک مرتبہ ارشاد فرمائے کہ ہم کو بزرگوں سے یہ بات ملی ہے کیوں بھائی ہوا میں تو بہت ساری چیزیں اڑتی ہیں، کیوں مکھی نہیں اڑتی کیا؟ کیا ہوا میں اڑنے سے بری ہو جاتی کیا؟ ساری دنیا اڑ رہی ہے ہوا کے اندر، کیا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ولی ہونے کا حکم لگے گا کیا؟ پانی کے اوپر لکڑی کا تختہ بھی چلتا ہے، کاغذ کی کشتی بھی چلتی ہے، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی سے اس طرح کی کرامتوں کو صدور ہو گیا تو وہ تو ملنا نہیں ملنا ایک بات ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ سنی صاحب شرطوں میں سے ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ تو میرے دوستو اس بات کو یاد رکھیں، اللہ پاک نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، دل کے کان کھول کر سنو، دل کی جی خوب اچھی طریقے سے بصیرت کے ساتھ اس بات کو پڑھو، یاد رکھو اس بات کو، بلا شبہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ خوف نہ حزن،